اور جوانی جو زندگی کا انتہائی اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اس جوانی میں کی ہوئی نیکیوں کا بھی اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ لا تنتقوا الشیب، لوگوں سفید بالوں کو اکھاڑا نہ کرو، فإنہ نور یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نور والے بن جائیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بحد و حساب، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر والا و بالا پر۔ یہ زندگی، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو عمر ہے، ہر انسان کو چاہیے، خواہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اس عمر کو، اس زندگی کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی بندگی میں گزارا جائے، نیکیوں میں گزارا جائے، نیکیاں کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزارا جائے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، کہ میری امت کے لوگوں کی جو تقریباً عمریں ہیں، اوسط عمریں ہیں، وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان تک ہے۔ وَأَقَلُّهَا مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس 70 کو کراس کریں گے، وگرنہ اوسط عمر اس امت کے لوگوں کی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اب یہ 60-70 سال، ایک انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے قرآن کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق یہ اتنی عمر ہے اور اتنی زندگی ہے کہ کسی بھی انسان کے ہدایت کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کو سیکھنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نا اہل جہنم کا، جہنمیوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنمی اس میں چیخیں مار رہے ہوں گے، جہنم میں چیخ چلا رہے ہوں گے، آہوزار بکا کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہمیں ایک بار جہنم سے نکال کے واپس بھیج دے، اللہ ہم نیک اعمال کریں گے، پہلے والے کرتوت نہیں کریں گے، اللہ نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ اللہ اہل جہنم سے کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے، نیک اعمال کرنے والا نیک اعمال کر سکتا ہے، جنت کو حاصل کرنے والا جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس تو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بھی آیا تھا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا بھی تھا، اللہ کے عذاب کی آیتیں اور وعیدوں کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا بھی تھا۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس انسان کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، عمل نیک ہو۔ پھر پوچھا گیا
ومن شر الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول لوگوں میں سے برا کون ہے، بدبخت ترین آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن اعمال برے ہوں، جہنم والے، اہل جہنم والے جس کے اعمال ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، جس کو اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی میں گزارے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ نیکی کے لیے موقع تلاش کرتے تھے، نیکی کا ایک ایک موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی بہت چھوٹی سی نیکی ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، خیر ہے، نماز بھی تو خطبہ جمعہ ہوگا، نماز تو آدھے پونے گھنٹے بعد ہوگی، جا کر 2 فرض پڑھ لیں گے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، دکان تھوڑی دیر کھول لیتے ہیں، جماعت کے قریب بند کر دیں گے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ انسان کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے کئی حصے بنائے ہیں، بچپنا ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پختہ عمر ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایک مرحلے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جوانی جو زندگی کا انتہائی اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اس جوانی میں کی ہوئی نیکیوں کا بھی اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، میرے صحابہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی جوانی اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزری ہوگی، جب کل قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی نیکیوں والے، بڑے بڑے اعمال والے سورج کی گرمی کے اندر اپنے پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، لیکن یہ انسان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، ایک جوان شخص جسے کوئی عورت دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا یہ ایک عمل، یہ ایک نیکی اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کے ایک عمل کے بدلے میں اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ زندگی گزارتے ہوئے، عمر گزارتے ہوئے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، جب کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس بڑھاپے کی بھی بڑی قدر ہے، بڑھاپے کے اس سفید بالوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، جس شخص کے بال سفید ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہوئے، کانت لہو نوراً یوم القیامہ، اگر اس کا ایک بال بھی سفید ہوگا، اللہ اس بال کو قیامت کے دن نور کا بنا دے گا۔ قیامت کے دن وہ ایک بال اس کو نور اور روشنی مہیا کرے گا۔ جس دن روشنی نہیں ہوگی، ہر انسان کو نور چاہیے ہوگا، اور اس کا وہ بال جو ہے اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اور وہ انسان جس کے جسم پر ہزاروں بال سفید ہو جائیں، اللہ کی بندگی والی زندگی گزارنے میں، شرط صرف یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، عمر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوئی ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
زندگی گزارتے گزارتے جوانی بھی دین سے دور گزار دیتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، بڑھاپا بھی دین سے دور، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے دور۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بدبخت بندے جو ہیں اس کے گھر میں آئیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین سے دور ہی گزار دی، زندگی کا انتہائی قیمتی ترین حصہ دن اور رات اللہ کے دین سے دور، غفلت کے اندر، دنیا کے اندر۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ لا تنتق الشیبہ، لوگوں سفید بالوں کو اکھاڑا نہ کرو، فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ نور والے بن جائیں گے، اللہ نور عطا کرے گا۔ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، اور جس انسان کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں، كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کرے گا۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً، اور ہر ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ گناہ معاف کرے گا۔ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک درجہ جنت میں بلند کر دے گا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں اللہ کے دین میں گزارتے ہیں، اللہ کی بندگی میں۔ لیکن ایسے بھی لوگ جن کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ نے دردناک عذاب بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ پہلا انسان شیخ زان، بوڑھا انسان، بدکار بوڑھا انسان، بڑھاپے میں زنا کرنے والا، بڑھاپے میں بدکاریاں کرنے والا، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کے اندر تو ویسے بھی انسان کی شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی طبیعت سے بے حیائی اور فحاشی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ ایسے انسان سے قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ قیامت کے دن گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ انسان ہے ملک کذاب، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ حکمران جو جھوٹا ہو، جو اپنی رعایا سے جھوٹ بولتا ہو، اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہو، ایسے انسان سے بھی اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تیسرا انسان عائل متکبر، غریب فقیر محتاج انسان اور متکبر، غریب غربت اتنی ہے کہ لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے، مانگ مانگ کر زندگی گزار رہا ہے، لیکن متکبر، تکبر ختم ہی نہیں ہوتا۔ اہل علم نے، علماء نے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہی تین لوگ جو ہیں، کیا بات ہے کہ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کو حدیث میں خاص کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں کریں گے، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے فطرت کے خلاف گناہ کو اپنی عادت بنا لی ہے، جنہوں نے خلاف فطرت گناہ کو اپنی روٹین بنا لی ہے۔ جیسا کہ یہ بوڑھا انسان، کہ بڑھاپے میں تو ہر انسان جو ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، جیسا کہ وہ شاعر نے کہا تھا، فارسی کے شاعر نے، کہ بڑھاپے میں تو یہ بھیڑیا بھی پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔
وہ بھی نیک بن جاتا ہے. اور نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اس بادشاہ کے پاس کوئی چیز، کون سی چیز نہیں ہے، اس کے پاس کون سا اختیار نہیں ہے، ملک کے وسائل اس کے پاس ہیں، اسے کس چیز کا ڈر ہے کہ اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے. اور نمبر 3 غربت بھی ہے اور تکبر ختم نہیں ہوتا. تو یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نیچر کو، اپنی فطرت کو بدل لیا ہے. اور جب گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہو جائے، وہ خلاف فطرت بن جائے، تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ. قیامت کے دن جب میدان محشر لگا ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، کوئی بھی انسان، آدم کا کوئی بھی بیٹا اس وقت تک میدان محشر میں اپنا پاؤں ہلا نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکے گا، حتی یسأل عن 5، جب تک کہ وہ اللہ کو 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اور اس میں سب سے پہلا سوال کیا کریں گے اللہ مالک؟ اللہ پوچھیں گے ان عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، فیما افناہ، زندگی کہاں گزاری ہے، زندگی کے دن کہاں گزارے ہیں، زندگی کی راتیں کہاں گزاری ہیں. پھر فرمایا کہ وعن شبابہ، اللہ خاص کر جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، یہ جوانی والی جو اللہ کی نعمت ہے یہ کہاں گزاری ہے، یہ جوانی کہیں اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی میں تو نہیں گزاری. اس کے بعد تیسرا سوال جو اللہ مالک کریں گے وہ عن مالہ، اللہ مال کے بارے میں سوال کریں گے. اور میرے بھائی اللہ کے بندو، مال اور دولت کے بارے میں اللہ 2 سوال کریں گے، 2 سوال. باقی ہر چیز کے بارے میں 1 سوال ہے، لیکن مال اور دولت کے بارے میں 2 سوال ہیں اللہ کے ہاں. آج کل ہر انسان دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ من این اکتسبہ، یہ مال کمایا کہاں سے ہے، ام من الحلال ام من الحرام، حلال طریقے سے کمایا یا حرام سے. اگر یہ مال حرام سے کمایا ہوگا نا تو بات وہیں پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا النار یستحق، جہنم اس گوشت کی، اس جسم کی زیادہ مستحق ہے جو جسم حرام مال پر بنا ہوا ہو. جس جسم کے پرورش کے اندر حرام مال شامل ہو وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر وہ مال حلال طریقے سے بھی کمایا ہے تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اللہ آگے پھر سوال کریں گے من این انفقہ، یہ مال خرچ کہاں پر کیا، کہ اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا ہے یا اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا ہے. اور آخری سوال جو ہے وہ ہوگا جو اللہ نے علم دیا تھا، علم، اللہ فرمائیں گے اس علم کے مطابق اپنا عمل بھی پیش کرو. اس علم کے مطابق عمل کیا کیا ہے. اللہ کے بندو، جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بڑے بڑے واقعات ہیں. اگر میں یہاں ذکر کروں تو نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے. جناب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا صرف 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے تھے. صرف 4 سال کا عرصہ پیارے پیغمبر کی صحبت میں گزارا ہے، صحابی رسول رہے ہیں. جب فوت ہوئے نا تو پتہ ہے اللہ نے کیا اعزاز دیا. حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ عرش الرحمن، اور اس بندے کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا. فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں. وسلط علیہ 70,000 من الملائکہ، اور اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ جناب سعد کا جنازہ پڑھ کے. اور جناب سعد کی جو والدہ تھی نا روتی بہت تھی، ان کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ سعد کی ماں سے کہو کیوں روتی ہے اتنا، کیوں اس کے آنسو رکتے نہیں ہیں. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا وہاں پر سبھی لوگ جمع ہوں گے، انبیاء بھی، رسول بھی، اولین بھی، آخرین بھی.
فرمایا کہ جناب سعد وہ پہلے انسان ہوں گے جس کو دیکھ کے اللہ مسکرائیں گے، تمہارا بیٹا وہ پہلا خوش نصیب ہوگا جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا جائیں گے۔ یہ تو 4 سال کی بات ہے نا، حدیث رسول میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ میں موجود تھے، دور سے دیکھا تو صحرا میں ایک اونٹ آ رہا ہے اور دوڑتا ہوا، گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ذرا انتظار کرو، شاید یہ کوئی سوار ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا نا، آپ نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں اپنا گھر بار، مال و متاع، رشتہ دار، خاندان، علاقہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے اس شخص سے ملنا ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ انا الذی، میں ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صرف ایک بات پوچھنی ہے، صرف ایک بات کے لیے گھر بار، تجارت، کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایک بات کیا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے پر اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اسلام کے ارکان بتا دیے کہ اسلام کے ارکان یہی ہیں، شہادتین ہیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد رکا نہیں، وہاں پر کچھ کھایا پیا نہیں، فوراً اپنی اونٹنی کو موڑا کہ میں نے نجات کا رستہ سیکھ لیا ہے، جا کے اپنی قوم کو بھی سکھاؤں گا۔ جب اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پاؤں کسی بل کے اندر، سوراخ کے اندر پھنسا اور وہ اونٹنی سے گر گیا، گردن کے بل گرا اور گرتے ہی وہ انسان مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام اٹھا کر لائے، آپ نے اپنا چہرہ انور اس انسان کے قریب کیا، اتنا قریب کیا گویا کہ آپ اس کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، پھر فوراً پیچھے کر لیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ جانتے ہو میں نے چہرہ کیوں پیچھے کیا؟ میں نے دیکھا کہ اللہ کے 2 فرشتے جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ فرمایا کہ اس سے میں نے یہ پہچانا کہ یہ بھوکا پیاسا آیا ہوا تھا اور صرف چند لمحے پیارے پیغمبر کی صحبت میں گزارے ہیں، دین اسلام کو سمجھنے میں گزارے ہیں، ابھی عمل کرنے کی موقع ہی نہیں ملا، عمل کرنے کا صرف نیت ہے، دل کے اندر اخلاص ہے۔ جب یہ اللہ کا بندہ اپنے مالک کے پاس پہنچا ہے نا، اللہ نے اپنی مہمان نوازی میں، میزبانی میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اللہ کے فرشتے جنت کا رزق لے کر، جنت کے پھل میرے لے کر آ گئے۔ اسی طرح جناب سیدنا ابو دحداء کا واقعہ بھی آتا ہے، پہلے بھی ایک بار بیان کیا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، اس باغ کے اندر ایک کسی اور شخص کا درخت تھا، ایک درخت صرف، اور وہ جب اپنے اس درخت کو دیکھنے آتا تو اس باغ والے کو پریشانی ہوتی کہ گھر والوں کے سمیت باغ میں ہے۔ اس نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کہیں کہ اپنا باغ مجھے دے دے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے اپنا باغ اس کو ہدیہ کر دو، ہبہ کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میرا صرف ایک ہی باغ ہے، اسی پہ میرا رزق ہے، بچے کھاتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنا یہ ایک درخت جو ہے وہ اس باغ والے کو بیچ دو، یہ خرید لے گا۔ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ ایک درخت اس کو دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت میں ایک درخت لے کر دوں گا، تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، قیامت کے دن اللہ سے درخت لے کے دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ جناب سیدنا ابو دحداء پاس بیٹھے ہوئے بات سن رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ نیکی کا موقع، ابو دحداء فوراً اٹھے، اس شخص کے پاس گئے، درخت والے کے پاس گئے، کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہا کہ تمہیں کون نہیں جانتا، ابو دحداء، مدینہ میں سب سے بڑا اور بہترین باغ تمہارا ہی ہے، جس کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے، میٹھا چشمہ پانی کا تھا۔ کہا کہ مجھے اپنا درخت دے دو، میں اپنا پورا باغ تمہیں دیتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، فوراً بیچ دیا۔ وہ باغ بیچ کر پیارے پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، جو آپ نے خوشخبری اور جو آپ نے اس صحابی سے کہا تھا نا کہ ایک درخت دے دو جنت کے بدلے میں نے اپنا باغ بیچ دیا ہے۔ اللہ کے نبی، اب مجھے بھی وہ درخت جنت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو دحداء اب تو بات ہی کچھ اور ہے، پہلے ایک درخت کی بات تھی،
اب میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جنت میں بڑے بڑے خوشے لگے ہیں، بڑے بڑے گچھے درخت لگے ہوئے ہیں، جن سب پر لکھا ہوا ہے کہ ھذا لأبی دحداح، یہ سارے ابو دحداح کے باغات ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، بس صرف یہ پیغام دینا مقصود ہے۔ موسم بدل چکا ہے، سردیوں کے دن آ چکے ہیں، اور یہ موسم حدیث رسول کے مطابق مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کے لیے موسم بہار ہے کہ دن انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈ سردی ہوتی ہے، پیاس محسوس نہیں ہوتی، روزہ رکھنے کے لیے انتہائی بہترین موسم ہے۔ اسی طرح لمبی رات ہے، انسان سو سو کے دائیں بائیں کروٹیں لے کر تھک جاتا ہے، لیکن رات ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، اللہ کے حضور سجدے کریں، مصلی پہ کھڑے ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ اور اللہ کے بندو، اس ٹائم اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ کس نے کچھ مانگنا ہے تو میرے سے مانگ لو، میں اللہ دینے کو تیار ہوں۔ اتنی لمبی راتیں اگر ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے نہ کر سکے، رکوع نہ کر سکے، اللہ سے مانگ نہ سکے، تو پھر کیا ہے؟ اور اگر اتنی لمبی رات گزارنے کے بعد ہماری فجر کی جماعت رہ جائے تو میرے خیال سے اس سے بڑی افسوس والی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔